السلام علیکم دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل آگے بڑھو خانہ ٹینٹینیم ڈے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈینگی بخار 100% ختم، 3 دن بعد چیک اپ کروا لینا۔ خدا کی قسم میری بات پہ یقین کر لینا، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اور یہ فی سبیل اللہ ہم نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے اور یہ ہمارے ساتھ آپ بیتی ہے، تو جو کہ آپ کو سچ ہم بتا رہے ہیں۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ العظیم آپ کو ڈینگی بخار نہیں ہوگا، 100% مکمل گارنٹی کے ساتھ۔ یہ باقی خبریں بھی ہیں، ساری آپ کے سامنے رکھ۔ شاہ محمود قریشی کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ شاہ محمود قریشی چھکا لگانے کے لیے تیار، اس کے بیٹے نے اس سے پہلے چھکا لگا دیا ہے۔ بڑے راز فاسٹ جسٹس منصور کے خط نے تہلکہ مچا دیا، یہ آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن اس کی آپ نے تفصیل سن کر جانا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف دبئی چلے گئے، ہن گلاں نہیں رہیاں، قاضی بھی نہیں رہتے، سارے شیر بھی نہیں رہے، سارے شیر نکل گئے اپنے گھروں کو، جو ان کے اپنے اصلی گھر ہیں ان کے گھروں میں چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یحییٰ افریدی کے حلف سے پہلے مولانا کا بڑا دھماکہ۔ یہ کوئی دھماکے شماکے نہیں ہیں، یہ صرف خبریں ہیں۔ مولانا صاحب نے جو اپنی ڈیل لینی تھی وہ جیب بھر کے ڈیل لے چکے ہیں۔ آپ اس چیز پر یقین کریں کہ مولانا بہت بڑی ڈیل لے چکے ہیں اور اسے استفادہ کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہم بیٹھک، اندرونی کہانی کھل گئی۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ، یہ وقت کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آگے بڑھو خانہ انٹرٹینمنٹ چینل ہے، آپ ہماری یہی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، تو پلیز سبسکرائب آگے بڑھو خانہ انٹرٹینمنٹ۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کے پیار کا۔ فل کورٹ ریفرنس میں آنے اور نہ آنے والوں کا شکریہ۔ قاضی صاحب، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کہیں بھی آزادی سے باہر نہیں گھوم سکتے، کیونکہ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سب متنازع فیصلے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ پہلے قانون آتا ہے اور بعد میں شریعت آتی ہے۔ قاضی صاحب، آپ ایک جج پڑھے لکھے ہونے کے ناطے لیکن اسلام سے دور، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ پہلے اسلام آیا تھا یا پہلے قانون آیا تھا، اور قانون کس نے بنایا کس نے، اور قانون کہاں سے بنایا گیا ہے۔ قانون سب یہ اسلام دیتا ہے، شریعت دیتی ہے کہ آپ نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے، لیکن کتوں والے قانون بنانا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، اور ان کی سپورٹ کرنا آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، دگڑ دلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں، دیکھی اندیکھی، جو کالا سفید سیاہ ہو اس کی حمایت کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے عدلیہ کو اتنا بدبودار کر دیا ہے کہ سالوں تک یہ بدبو ختم نہیں ہوگی۔ کوئی کرنا بھی چاہے گا تو وہ اس بدبو کو ختم نہیں کر سکیں گے، جو آپ نے بدبو اس نظام میں چھوڑ دی اور جس کی آپ نے حمایت کی اور جس پر آپ نے اپنی مور ثبت کی ہے۔ فیض عیسی نامزد چیف جسٹس سمیت دیگر ججز کی بھی شرکت۔ کافی سارے تیرے اپنے دوست، ساتھ تیرے کام کرنے والے تیرے تیری شرکت نہیں کی، انہوں نے صرف اس وجہ سے نہیں کی کہ تیرا جو نظام تھا بدبودار نظام تھا اور ایک ہی طرف تھا اور ایک آنکھ بند تھی اور ایک آنکھ آپ نے کھولی ہوئی تھی۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم کاغذی کارروائی پہ چلتے ہیں، ایک پولیس والا ہوتا ہے، ایک عام اس کی تعلیم میٹرک ہوتی ہے، وہ بندے کو دیکھ کر کہتا ہے استاد اس کو جانے دے، دوسرا آتا ہے اس کو کہتا ہے اس کو جانے دو، تیسرا بندہ آتا ہے اس کو روک لے اور اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی، وہ کہتا ہے سر غلطی ہو گئی، سوری معاف کر دو، اور وہ پولیس والا جج کر جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا اور یہ بندہ کیسا، اور آپ ایک جج ہو کے اور پڑھے ہو لکھے اور منصب پر بیٹھ کے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے آگے جو کیس پڑا ہے یہ سیدھا ہے الٹا ہے کیا نہیں، آپ جج نہیں کر سکتے تھے۔ صرف آپ اپنی کاغذی کارروائی پر نہیں، صرف آپ اپنی نوکری اور آگے کے لیے سب کچھ لینے کے لیے آپ فیصلے کرتے تھے، اپنے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ نظام کو آپ نے بدبودار بنا دیا ہے قاضی فیض عیسی صاحب، اور اگر آپ کے فیصلے بولتے ہوتے تو آج آپ عوام میں سینہ تان کے کھڑے ہوتے اور عوام اور آپ سے محبت کرتے اور پورے نعرے لگاتے کہ، اور آپ کے استقبال ہوتا کہ ہمارے قاضی صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، بہت اچھے فیصلے کیے ہیں، بڑا نظام کیا ہے، آپ نے اپنی ساکھ نہیں بچائی، آپ نے عدلیہ کی ساکھ نہیں بچائی، آپ نے اس پر آپ نے کالا دھبا لگا دیا ہے۔ قاضی صاحب، یہ آپ کو ساری زندگی
ان لفظوں سے یاد کیا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا۔ قاضی صاحب، وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، وقت بندے کو پرکھتا ہے، اور جو وقت کے مطابق چیزوں کے ساتھ ڈھل جاتا ہے وہی اچھا انسان ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کسی چیز کو نہیں پرکھا، ایک جج ہونے کے ناطے، ایک پڑھے لکھے ہونے کے ناطے، اور آپ کا کام یہی تھا کہ فیصلے میرٹ پہ دے۔ یہ ہے جناب، اس طرح کی آپ نے جوسر مشین لینی ہے، تو جو جس کو ڈینگی کا بخار ہو جاتا ہے، نیمبو نچوڑنا نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے نیمبو کو 2 حصوں میں کاٹ لینا ہے، کاٹ کے کم از کم اس طرح کر کے آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے، گرینڈ کر کے چھلکوں سمیت، اور چائے کا آدھا کپ اس کا آپ نے جوس نکالنا ہے چھلکوں سمیت، اور جوس نکال کے آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دینا ہے، آدھا کپ چائے والا۔ یہ آپ نے صبح نہار منہ پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم یہ 3 دن تک آپ نے نہار منہ پینا ہے۔ چوتھے دن آپ نے جا کر ڈینگی کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اگر ڈینگی رہ گیا، اس کا نام و نشان رہ گیا، تو آپ کے جوتے ہمارا سر ہوگا۔ اور نمک اس میں حسب ذائقہ تھوڑا سا اس میں آپ نے مکس کرنا ہے، اور نہار منہ پینا ہے۔ صبح کے ٹائم آپ نے نہار منہ پینا ہے، اور چوتھے دن جا کے آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر ڈینگی بخار رہ گیا تو آپ کے جوتے اور ہمارا سر ہوگا۔ یہ ہمارا پریکٹیکل اور ہم نے آزمایا ہوا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ میرے ملک میں بہت غریب لوگ ہیں جو کہ علاج نہیں کرا سکتے اور بڑے پیسے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک دیسی ٹوٹکا ہے، گھر میں خدا کی قسم یہ صرف 3 دن استعمال کرنا، اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ العظیم یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کنین کی گولیاں ہیں، یہ اب آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ پہلے وقتوں میں کنین کی گولیاں ملا کرتی تھیں، تو کنین بنتی ہے لیمو سے۔ پہلے اس کا نام ہوتا تھا ملیریا، ابھی آپ نے اس کو دے دیا ہے ڈینگی کا بخار ہو جاتا ہے۔ تو جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو برائے مہربانی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے 2-1 سے۔ تو سپنر کا جادو چل گیا ہے، انہوں نے خوب وکٹیں اڑائی ہیں۔ 9 سال بعد یہ ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کو شکست دی ہے پاکستان میں۔ پھر وہی آگے لپٹ چپٹ کر قاضی صاحب آ جاتے ہیں کہ 87ویں ترمیم کی امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ اس نے قاضی صاحب نے مزاحمت نہیں کی، بلکہ اس نے اس پر مور ثبت کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، لیکن یہ قانون کوئی نہیں ہے کہ ججز کو اپنے ماتحت کیا جائے۔ عدالتیں جب تک آزاد نہیں ہوگی تو اس کے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوں گے۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو اس پر داغ دبا لگا ہوگا، کوئی بھی اس پر اعتبار نہیں کرے گا۔ ویسے بھی یہ ایک مکڑی کا جالا ہے قانون غریب کے لیے، کیونکہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس میں جو کمزور پرندے ہوتے ہیں، حشرات ہوتے ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتے ہیں اس مکڑی کے جالے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں، وہ جالا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح قانون بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو یہ وقاص اکرم صاحب ہیں جو کہ کل کی وین پر حملہ ہوا ہے، قیدی فرار ہوئے ہیں، تو یہ اس کی تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بلایا گیا تھا عدالت میں، تو جس وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ یہ جناب پی ٹی آئی والے دہشت گرد ہیں، تو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، لہذا پی ٹی آئی چیئرمین عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، بہت خطرہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ جناب یہ شیخ وقاص اکرم صاحب آگاہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ڈرامہ کرایا گیا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے نے بھاگنے کی ادھر ادھر کوشش نہیں کی ہے، لہٰذا صرف پی ٹی آئی چیئرمین کو عدالت میں لانے کے لیے یہ سارے حربے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو قیدی تھے اس وین پر حملہ ہوا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ہوں گے، تو ہماری ویڈیو میں آپ کا ویلکم ہوتا ہے۔